الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات انسان کے لیے اور انسان خالق کائنات کے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ عظیم اور قیمتی تحفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عرش پہ عطا فرمائی. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلمے کو فرش پر نازل فرمایا، قرآن کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ حج کو فرض پر نازل فرمایا. مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر تحفے میں عطا فرمائی تاکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز کو اللہ رب العزت نے عرش پر بلا کر کیوں عطا فرمائی؟ اور قرآن کریم میں ایک دو بار نہیں بلکہ 801 مرتبہ اللہ رب العزت نے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ نماز میں تعظیم کے معنی ہے. نماز کے اندر تعظیم کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ عام طور پر کوئی آدمی کسی کی تعظیم اور احترام کرتا ہے تو یا تو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے سامنے جھک جاتا ہے یا اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے تو دل سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے
کبھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی اس کے قدموں پر انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ نماز میں جلانے کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جو شخص سنت کے مطابق وضو کر کے تمام گناہوں سے توبہ کی نیت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نماز میں دعا کے معنی اس طرح پائے جاتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان اپنی ہدایت کے لیے دعائیں اور سلام سے پہلے اور بعد میں اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ نماز میں درود و سلام کے معنی اس طرح سے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہر نمازی اپنی ہر نماز میں درود شریف ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں رک کر ایک نکتہ سمجھیے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نماز میں جب اللہ رب العزت نے اپنی تعریف، اپنی حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا تو کہا کھڑے ہو کر میری تعریف اور توصیف بیان کرو، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دے دیا تو فرمایا بیٹھ کر درود سلام بھی پڑھو۔ معلوم ہوا جو لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ رب العزت کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ دوسری بات نماز ہے کیا چیز؟ نماز انسانیت کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت ہر نمازی کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آ سکتی۔ کتابوں میں لکھا ہے جو شخص اللہ رب العزت کی طرف دھیان لگا کر نماز پڑھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان سے اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہے، اور جس آبادی کے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس پوری آبادی پر آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس آبادی پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں تو اس آبادی پر اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آتا، اور جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ رب العزت اس کی ایسی مدد کرتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد کی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کوفہ کے اندر ایک نیک قولی رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری لے کر کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قولی نے کہا فلاں جگہ۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو۔ چنانچہ قولی نے اس کو بھی اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دور دونوں آگے چلے تو ان کو ایک دو راہ ملے۔ قولی نے پوچھا کدھر سے چلوں؟ تو اسی سوار نے دوسرے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر سے چلو، ادھر کا راستہ زیادہ قریب ہے اور آسان ہے۔ تو قولی نے کہا یہ راستہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو سوار نے کہا میں اس راستے سے بہت بار جا چکا ہوں۔ چنانچہ قولی اس کی بات مان کر دوسرے راستے پر چل پڑا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد وہ دونوں ایک ایسے خطرناک وحشت ناک جنگل کے کنارے پہنچ گئے جہاں نہ کوئی آدم اور نہ کوئی آدم زاد، ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور بدبودار لاشیں نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص فوراً سواری سے اچھل کر اپنی کمر سے خنجر نکال کر قولی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کو قتل کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ تو قولی سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو ہے،
اس سے کہا یہ سواری اور سامان لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا پہلے تو میں تجھے قتل کروں گا پھر بعد میں سامان لوں گا۔ تو قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے ہنس کر کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ ادھر قلی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ادھر وہ ڈاکو جلدی ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد مارے خوف کے اسے کوئی صورت یاد نہیں آتی ہے، اچانک اس کی زبان پر بے اختیار ایک لفظ نکلتا ہے کہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے۔ وہ قلی یہ آیت اور وہ جو ہے جملہ بولتا ہے، بار بار پڑھ رہا، بار بار کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک ایک سوار نمودار ہوتا ہے اور اس ظالم کا سر قلم کر دیتا ہے۔ جس جگہ وہ ظالم گرتا ہے وہاں سے آگ کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ قلی یہ منظر دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جلدی سے سلام پھیر کر اس گھوڑ سوار کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے واسطے ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ تم جس کو پکار رہے تھے میں اسی کا غلام ہوں، اب تم محفوظ ہو، جہاں جاؤ جا سکتے ہو۔ میرے دوستو معلوم ہوا نماز کے ذریعے اللہ رب العزت پریشانی کے وقت بندے کی ایسی مدد کرتے ہیں جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت آدمی کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کرنے والا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خود اس کی نگرانی فرماتے ہیں، اور جس کی نگرانی خود اللہ رب العزت فرمائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آپس میں زبردست قسم کی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف تو پورے یورپ کے جو عیسائی فوجیں تھیں وہ متحد ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی ان سے مسلمانوں کا مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ عیسائیوں نے ایک اور بڑا بیڑا مسلمانوں کے خلاف بھیج دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تو کچھ سامان بھی اتنے نہیں کہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس پریشانی کے عالم میں میدان جنگ کے اندر گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسرے جانب ایسے چکر لگا رہا تھا جیسے کسی اکلوتے بچے کی ماں اپنے بچے کے غم ہو جانے پر بدہوش ہو اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اب کیا ہوگا، اے اللہ اب کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں رات ہو جاتی ہے۔ سلطان بیت المقدس میں جاتا ہے، پوری رات رکوع سجدہ اور آہو جاری اور دعاؤں میں گزار دیتا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتا ہے تو ایک بزرگ پر اس کی نظر پڑتی ہے کہ سلطان ان کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت کفار کا ایک بہت بڑا مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ان سے نپٹنے کے لیے نہ تو فوج ہے اور نہ
کوئی سامان ہے، اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، سلطان صلاح الدین، تیری رات کی نمازوں میں جو آنسو اللہ رب العزت کے سامنے گرے ہیں، ان آنسوؤں کے سمندر میں اللہ رب العزت نے دشمن کو غرق کر دیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن خبر ملی کہ واقعی دشمن سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ معلوم ہوا کل تک مسلمان جب نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے دنیا کو بدل دیتے تھے، اور آج ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو دنیا کے حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ نماز کسی نہ کسی شکل میں ہر امت پر فرض تھی۔ جس امت کے لوگوں نے بھی نماز چھوڑی، جس قوم نے بھی نماز کو ترک کیا، وہ قوم اور وہ امت تباہ اور برباد ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب الارشاد فرماتے ہیں، آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ صرف ایک مسواک جیسی سنت چھوڑنے کی بنا پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ میں فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو ہم تو نماز جیسی اہم ترین فریضہ کو روزانہ 5 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک ہم مسلمان نمازوں میں اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، پوری دنیا کے کافر ہمارے سامنے جھکتے تھے۔ جب تک ہم مسلمان اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑے رہے، پوری دنیا کے کافر ہم سے بھیک مانگتے تھے، لیکن جب سے ہم نے اللہ کا در چھوڑا ہے، اللہ کے حکم کے نافرمانی کی ہے، پوری دنیا میں ہم در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہونے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نماز کو ہم نے ترک کر دی ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ جب تک جانور اپنے مالک کے کھونٹے پہ بندھا رہتا ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ لگائے، مگر جب وہ جانور اپنے مالک کے کھونٹے سے رسی توڑ کر بھاگ لیتا ہے تو جہاں جاتا ہے، جس در پر جاتا ہے، جس کھیت میں جاتا ہے، لوگ دوڑا کر اس کو مارتے ہیں۔ میرے دوستو، بالکل اسی طرح آج ہم نے اپنے رب کے کھونٹے سے اطاعت و فرما برداری کی رسی توڑ لی ہے، جس کی وجہ سے ہم جہاں جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے رب کے در پہ سر جھکانا شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کو اللہ رب العزت ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ یاد رکھیے، جو بندہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے، وہ در در پہ جھکنے سے اور در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک درخت کا پتا ہرا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب تسبیح پڑھنا بند کر دیتا ہے تو سوکھ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک پانی بہتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، جب تسبیح پڑھنا بند کر دیتا ہے تو بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک کپڑا صاف رہتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب وہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو اتار کر ایک کنارے پر پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بالکل اسی طرح سے جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہے، درخت کے پتے کی طرح بلندی اور اونچائی پر سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے رہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے نماز پڑھنی بند کر دی، سوکھے پتے کی طرح بلندی سے نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
ہیں۔ جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہے بہتے پانی کی طرح آگے بڑھتے رہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سڑنے لگے۔ یہی وجہ ہے آج ان کو کوئی منہ کے قریب لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے رہے، دنیا ان کو صاف ستھرے کپڑے کی طرح اپنے سینے سے لگائی رہی، لیکن جب سے وہ نمازیں چھوڑ کر گناہوں میں لت پت ہو گئے، دنیا نے ان کو اپنے سے نکال کر الگ پھینک دیا۔ میرے دوستو، آج بھی اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح عطا کر سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت اسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت اسی طرح ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے حفاظت فرمائی، جس طرح غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری تباہی اور بربادی، ذات اور رسوائی کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ اور مامون ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، خدا کی طرف سے مصیبت، عذاب اور پریشانی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا، جب تمہاری طرف کوئی تیر چلائے تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم تیر چلانے والے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ وہ تم کو کوئی تیر مار ہی نہ سکے۔ اسی طرح سے جب تمہاری طرف مصیبت اور پریشانی آئے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ کوئی پریشانی اور مصیبت تم کو نہ لگ سکے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آبادی کے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اجتماعی عذاب اور وبائی بیماری، زلزلہ، طوفان اور آپسی خانہ جنگی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو برباد کیسے کریں گے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے، تو پھر اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا جس گھر کے سارے ہی لوگ ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہماری کمائی میں برکت نہیں، کمانے والے زیادہ، خرچ کرنے والے کم، پھر بھی برکت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے، جو شخص صرف فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی ہر چیز سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اس کے وقت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آئے دن ایسے گھروں میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ایسا شخص کسی ناجائز مقدمات میں پھنس کر اپنی گاڑی کمائی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسے گھر میں لوگ ہوتے تو ہیں مگر ان کا آپس میں دل نہیں ملتا۔ ایسے گھر میں اولاد اگر ہوتی ہے تو نافرمان ہوتی ہے۔ ایسے گھر میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو شخص ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چہرے سے رونق اور اللہ کی رحمت کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نیک کام کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں میں سے
ایک بڑی تعداد دولت، صحت اور وقت ہونے کے باوجود نیک کام سے جو محروم ہے اس کی بنیادی وجہ عصر کی نماز قضا کرنا ہے، اور جو شخص صرف مغرب کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے رزق کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہیں جتنی اچھی اور لذت والی چیز ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہیں۔ آج جب کسی کو اچھی چیز کھانے کے لیے دو تو کوئی اپنے کو شوگر کا مریض بتاتا ہے، تو کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہو گیا ہے، اور جو شخص صرف عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے اعتماد کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی بیویوں پر اعتماد نہیں، وہ شک کے مریض ہیں۔ یاد رکھیے، جب محبت کی کشتی میں شک کا سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جب ان کے چہروں کو دیکھو تو ہوائیاں اڑتی نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپس میں میاں بیوی میں اعتماد کا ختم ہو جانا ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرنے کے بجائے کانٹوں بھری گزر رہی ہے۔ نہ ان کے گھروں میں سکون ہے، نہ باہر سکون ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب آدمی ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے تو وہ اتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص روزانہ 5 وقت کی نمازیں قضا کرتا ہے وہ کتنی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہوگا، اس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جب آدمی ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ جنت جیسی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، جب ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے تو جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ جنت جیسی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو کیا ہوگا؟ تو کون سی نعمت سے جو ہے اس کو ملے گی؟ جب شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تو ہم روزانہ 40 سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اولاد آدم، اے دنیا کے انسانوں، اٹھو اور اس آگ کو نماز پڑھ کر بجھا دو جس کو تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر جلایا ہے۔ پھر وہ بندے جن کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے وہ لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو انہوں نے صبح سے ظہر تک کیے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب تک کیا ہو